رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبت دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایت دیکھیے۔ اب میں بلا کسی تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد شمیم صاحب اعظمی حفظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے صدارتی خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله بينهم إلا حفت نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده۔ رواہ مسلم۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، بڑی خوشی کی بات ہے آج جس پر رونق محفل کے اندر ہم سب شرکت کیے ہوئے ہیں، یقیناً یہ بڑی ہی بابرکت مجلس ہے، اور یہ بابرکت مجلس کیوں نہ ہو کہ آج جس مناسبت سے جو تقریب، جو جشن اور خوشی کے مواقع ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ آج ہمارے ان عزیز طلباء کے یعنی حفاظ کرام کے سروں پر تکمیل حفظ قرآن کریم کا شرف حاصل کرنے کی بنا پر دستار باندھی گئی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ طلباء اور ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین، ان کے سرپرست، گارجین، اور اسی طریقے سے ان کے اساتذہ کرام، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسہ المعہد الاسلامی کے ذمہ داران، خصوصاً عبدالسلام صاحب سابق پردھان، اور مدرسہ کے ناظم اعلیٰ جناب محمد رضی صاحب، اور نائب ناظم زاہد بھائی، اور دیگر جملہ اراکین اور ان کے معاونین اور تمام
اہالیان موضع جیراج پور، جن لوگوں کا اس کے اندر تعاون جس قسم کا بھی رہا ہو اور انشاءاللہ رہا ہے اور رہے گا، میں تہہ دل سے تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں، اور بڑی خوشی مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ آج 2015 کے بعد جب یہ مدرسہ المعہد الاسلامی کا قیام عمل میں آیا، جس کے قائم کرنے کے لیے ایک ناچیز بھی مختصر سی اس کی محنت اور کوشش، ساتھ ہی ساتھ اور بھی یہاں کے لوگ، ہمارے ماسٹر طارق فلاحی صاحب جو اس مدرسہ المعہد الاسلامی کے مدرس اول ہیں اور الحمدللہ آج بھی باقی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اور لوگوں کے محنت اور ان کے تعاون سے یہ مدرسہ المعہد الاسلامی کے نام سے قائم ہوا ہے، اور اس میں بڑا لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس مدرسے کو جب قائم کرنے کی بات ہوئی، بڑے حوصلے سے لوگوں نے، جب میں نے جمعہ کے اندر اس مدرسے کے قیام کے لیے اعلان کیا، بڑی لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالمجید صاحب اصلاحی رحمہ اللہ موجود تھے جب اس مدرسے کو ہم لوگوں نے قائم کیا۔ یہاں کے بزرگوں نے، نوجوانوں نے، ساتھیوں نے اور لوگوں نے مل کے ساتھ دیا، تو میں مولانا کے یہاں گیا اور بتلایا کہ آپ کے سلفی جامع مسجد کے اندر آپ کا جو دیکھا ہوا خواب تھا، اس کی تعبیر الحمدللہ آج آپ کے نوجوانوں نے آپ کے مسجد سلفی جامع مسجد کے اندر اس کو پورا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور دعائیں بھی دی۔ کہا میں بہت پہلے چاہتا تھا کہ یہ کام ہو جائے، لیکن بہرحال یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، ہمارے محترم عزیز کہتے رہے کہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے جب دے، اور جس کی قسمت سے یہ چیز ہونے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے یہ کام لے لیتا ہے۔ پودا کوئی لگاتا ہے، پھل کوئی کھاتا ہے، درخت کوئی لگاتا ہے اور اس سے فائدہ کوئی اٹھاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مقدرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں، سارے لوگ اس میں شامل ہیں اور سب کے لوگ اس کے اجر کے پورے طور پر مستحق ہیں۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، آج بچوں نے اس خواب کو پورا کیا مولانا کے، اور آج ان کے سروں پہ دستار باندھی گئی ہے، اور میں ان کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ یہ ان سے درخواست کروں گا کہ بیٹے، جس طریقے تو تم لوگوں نے محنت سے پڑھا ہے، بڑی محنت کی ہے، تمہارے گھر کے لوگوں نے، والدین نے گاڑھی کمائی تمہارے اوپر خرچ کیا ہے، تو جس حوصلے سے ان لوگوں نے پڑھایا ہے، تمہارے مدرسے کے ذمہ داران نے، تمہارے مشفق استاد نے اور دوسرے لوگوں نے جو تمہارا ساتھ دیا ہے، تعاون کیا ہر طریقے سے، اسی کے ساتھ ساتھ جیسے تم نے حوصلے سے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کریں گے کہ تمہیں پوری زندگی جس طریقے سے قرآن کو حفظ کیا ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے، اور ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ اس مدرسے کے اندر زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم سیکھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، ناظرہ پڑھانے کے لیے، اردو وغیرہ کی تعلیم، بیسک تعلیم سکھلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں اور بچیوں کو بھیجے۔ انشاءاللہ یہاں سے ان بچوں کے عقائد کی اصلاح ہوگی اور انہیں نماز کی تربیت دی جائے گی، اور انہیں اٹھنے بیٹھنے کے سارے جو طریقے اسلامی اصول کے مطابق انشاءاللہ بتلائے جائیں گے۔ میں لوگوں سے گزارش کروں گا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس مدرسے کے اندر لوگ اس کا تعاون کریں گے، بچوں کو بھیجیں گے، ہر ممکن دامے درمے قدمے سکھنے تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعائیں کریں گے، اور میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات مجھے سننے میں آئی، میں تو 15 مہینے کے بعد آیا ہوں اپنی بیماری معذوری کے بعد، کہ ہمارے ناظم اعلیٰ ناظم صاحب نے صدقہ جاریہ کے لیے بہت بڑا انہوں نے کام کر دیا ہے، کہ کئی بسوا زمین انہوں نے المعہد الاسلامی کے نام الاٹ کر دیا ہے۔ الحمدللہ تعمیری کام بھی اس میں جاری ہے، شروع ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ
عظیم صدقہ جاریہ آخرت کے لیے بنائے اور سارے لوگوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے بھی اجر عظیم سے انہیں نوازے اور سارے لوگوں کے لیے بھی اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی اس مسجد کے اندر، میں تقریباً 15 سال تک یہاں رہا اس مسجد کے اندر، آج اس مسجد کی جو شکل بدلی ہوئی ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آج مجھے وہ یاد آ رہا ہے، پردھان صاحب نے جو جھومر لگا دیا، مجھے جھومر دیکھ کے کچھ اور جگہوں کا منظر یاد آ رہا ہے۔ میں اس سے مثال تو نہیں دے سکتا، یہ مناسب نہیں ہے، وہاں بہت سارے لوگ گئے ہیں، الحمدللہ جاتے رہتے ہیں، میں بھی گیا ہوں، کہ یہ مسجدوں کا جھومر اور اس طرح کے اللہ کے گھروں کا سجانا یقیناً یہ بھی ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی بنواتے ہیں، وہی اسے آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور انہیں اللہ کے سوا کسی سے کوئی خوف اور انہیں ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ان کو میں داد دوں گا اپنے پردھان صاحب کو، ہمارے استاد محترم نے غالباً ناظم صاحب کے بتانے کے مطابق 2002 کے اندر اس کی بنیاد الجامع سلفی کی پڑی۔ مولانا عبدالحکیم صاحب فیضی شیخ الجامعہ عالیہ عربیہ مئو، انہوں نے اس کی بنیاد رکھے تھے۔ ہمارے محترم مولانا عبدالمجید صاحب اصلاحی جہراج پوری رحم اللہ، انہوں نے بتایا تھا۔ اس کے بعد سے کئی سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا اور اس میں لوگ آتے رہے، اور 2008 کے بعد میں آیا، اور اس کے بعد 15 سال تک تقریباً میں یہ رہا، اور پھر اس کے بعد پردھان صاحب نے ہماری جو کوشش کی اور ان کے رفقا نے اور یہاں کے لوگوں نے کس قدر ان کا ساتھ دیا، میں اتنی مدت کے اندر جو کچھ جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خلوص دل کے ساتھ لوگوں نے اس مسجد کو سجانے اور اس کو تعمیر کرنے کے لیے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور محنت کی ہے اور ساتھ دیا۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، اس جھومر کو ہم نے لگا دیا، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں اپنے دل سے کہوں گا، جس طریقے سے ہم نے مسجد کو جھومر سے اور دوسری چیزوں سے سجا دیا ہے، اپنے دل کے جھومر کو اس مسجد سے لٹکا دیجئے، آویزہ کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو مرتبہ و مقام مل جائے گا۔ میں سارے بھائیوں سے کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 7 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اس میں سے ایک وہ انسان ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس آدمی کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو۔ یقیناً یہ مسجد سے تعلق کی بہت بڑی مثال ہے اور بہت بڑی علامت ہے کہ مسجد کے سجانے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو آباد بھی کر رہے ہیں، عبادت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اس میں درس و تدریس کے ساتھ، دینی پروگرام کے ساتھ، اس طریقے سے اس مسجد کو ہم آباد کریں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اب آئیے میں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے پھر میں اپنی بات مختصر طور پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ یہ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ایسے راستے کی جانب ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے جو انتہائی سیدھا ٹھوس سب سے پکا اور سچا راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ اسلام کا راستہ ہے، دین اسلام کا راستہ ہے، جس اسلام کے ماننے والے ہم ہیں، ہم مسلمانوں کا یہ راستہ ہے کہ یہ قرآن اسی کی طرف خاص طور سے یہ ہدایت کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان ایمان والوں کو جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری اس بات کی دیتا ہے، ان کے لیے کل قیامت کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے سورہ فاطر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں اعلانیہ طور پر، پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ اس تجارت کے اندر میرے بھائیوں کبھی گھاٹا اور کوئی خسارہ نہیں، یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت ہے، ایسا بزنس ان لوگوں نے حاصل کر لیا ہے اور ان لوگوں نے کرا دیا ہے،
اس بزنس کے اندر، اس تجارت کے اندر کوئی گھاٹا نہیں۔ ہم تجارت کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، فارم باولی چلاتے ہیں، بنائی کا کاروبار کرتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے جس کا جو بھی پیشہ اللہ نے دیا ہے اسے کرتے رہتے ہیں۔ اس میں گھاٹا ممکن ہے، نفع ممکن ہے، گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، نفع بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی پورا کا پورا خسارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کہہ دیا ہے، جو ان لوگوں نے تجارت یہ سودا کر لیا ہے، قرآن کو مکمل کر لیا ہے، اپنے سروں پر دستار بندی ان لوگوں نے بنوا لی ہے، یہ ایسا سودا کر لیا ہے اور ایسی تجارت ہے، اس میں کبھی گھاٹا نہیں، کبھی مندی اس کے اندر نہیں پڑ سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے آخر میں کہا لیوفیہم اجورہم، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر اور ان کے محنتوں کو پورا دے گا، اور مزید ان کے عمل کرنے کے نتیجے میں اور اپنے فضل سے انہیں نوازے گا۔ یعنی اس تجارت میں جو انہیں فائدہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کی اس تجارت کے اندر، اس کاروبار کے اندر ترقی عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا سودا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہے اور جن لوگوں نے اپنے بچوں کو ایسی جگہوں میں، ایسی مقام میں بھیجا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑے مقام و مرتبے والے ہیں۔ اس پر تو فرشتے بھی ہمارے رشک کرتے ہیں ملک۔ ایسی زمین پہ شاید جس جگہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھتے ہیں اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، سکھاتے پڑھاتے رہتے ہیں، معلم اور متعلم کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، استاد شاگرد کی حیثیت سے رہتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، تو یقیناً ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے سکون اترتا ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے، اطمینان و سکون ایسے لوگوں کو ہو پاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی خصوصی رحمت ان کے اوپر آ جاتی ہے، چھا لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا ہمارے ساتھ اللہ کی وہ جماعت قدسیہ، وہ مقدس جماعت، فرشتوں کا یہاں پر شریک ہونا بھی ہمارے ساتھ آج ہے۔ یقیناً فرشتے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور رشک کر رہے ہیں کہ اللہ کی وہ مخلوق، انسانی شکل میں جو مخلوق ہم نے دنیا کے اندر بھیجا، آج اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے ایک چھوٹے سے دل کے اندر گوشت کا ٹکڑا جو 30 پارہ من وَأَن، اسے اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، اور محفوظ کرنا یہ سب سے بڑی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اس دنیا کے اندر ایسے ہو گئے ہیں کہ گویا کہ اللہ کے جو رحمت کے فرشتے ہیں، نیک فرشتے ہیں، ان لوگوں کی صفوں کے اندر ان کا شمار ہو گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ اپنے قرآن کے اس نزول کرنے کا ایک وعدہ یہ بھی فرمایا ہے کہ باقی رکھنے کا، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تو جس طریقے سے ہم نے اسے نازل کیا ہے من وَأَن، ویسے ہی اس قرآن کو ہم باقی رکھیں گے۔ اور باقی رکھنے کی ایک سب سے بڑی شکل ہمارے سامنے ہے، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ ان لوگوں نے کر لیا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انہیں شرف دیا ہے کہ اس طریقے سے قرآن کو محفوظ کیا ہے کہ ایسے لوگ یقیناً قابل مبارکباد ہیں، اور بہت ہی قابل مبارکباد ہے، اور سارے کے سارے لوگ قابل مبارکباد ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں ایک بات خاص طور سے یہی کہوں گا، جس طریقے سے قرآن بچوں نے پڑھا ہے، اسے تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، اسے روز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ہی تو ایک کتاب ایسی ہے کہ جتنا پڑھا جائے، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، اقبال بھائی آپ کوئی بھی کتاب، آپ افسانے کی کتاب پڑھیے، کوئی بھی کتاب پڑھیے، اٹھا کے پڑھیے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیں گے طبیعت گھبرا جائے گی۔ قرآن کو آپ پڑھ کے تجربہ کیجئے تلاوت کے میرے بھائی اور نوجوانوں، بچوں، قرآن کو تلاوت کر کے آپ تجربہ کیجئے، جس قدر پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی دلچسپی بڑھتی جائے گی۔ اور قرآن ہی ایک کتاب ایسی ہے دنیا کے اندر، جتنی پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے،
पूरी दुनिया के अंदर किसी किताब की इतनी तिलावत है और किसी किताब की इतनी तबात नहीं होती है, और कोई ऐसी किताब नहीं आपको होगी कि सारे लोगों के घरों के अंदर पाई जाए, और मुसलमान घरों के अंदर ख़ास तौर से कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कुरान मजीद न हो, कई कई तादाद में रखा होगा। यह और बात है, हमारी कमी, हमारी सुस्ती की वजह से हम उससे तिलावत न करते हों, बल्कि अगर देखा जाए हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के घरों के अंदर भी कितना हिंदी में, अंग्रेज़ी में कुरान रखा हुआ पढ़ते हैं, उसे फ़ायदा। ये कुरान की अज़मत देखें, कुरान का पढ़ना कितना बाइसे बरकत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब के एक हर्फ को पढ़ा, एक हर्फ को पढ़ा, फलहू बिहा हसना, उसके लिए एक हसना, एक हसना। और हसना को बताया उसकी तस्वीर की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल हसनतो बेअश्रि अम्सालिहा, एक हसना 10 नेकी के बराबर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वलाकिन ला अक़ुलु अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन वलामुन हरफुन वमीमुन हरफुन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम एक हर्फ है। गोया कि अब आप 3 को 10 में ज़रब दे दीजिए, 10 तिहाई 30 होगा। सिर्फ अलिफ लाम मीम आपने पढ़ दिया, हरूफ मुक़त्तअत, हरूफ तहज्जी को पढ़ लिया, कितनी नेकी मिल गई प्रधान साहब? 30 नेकी मिल गई। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद के पढ़ने का रखा। अब जो लोग जिस कदर पढ़ते हैं कितनी नेकियां इकट्ठा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इनका क्या पूछना है, इनके मकाम और मर्तबे का क्या पूछना है। सारे लोगों की निगाह इस तरीके पड़ रही है। मस्जिद में अगर झूमर की तरफ निगाह पड़ रही है तो लोगों के इनके दस्तार की तरफ पड़ रही है, क्योंकि इनका मकाम आज ये है। और कल क़यामत के दिन इनके वालिदैन का, इनके सरपरस्तों का, इनके असातिज़ा का क़यामत के दिन ये मकाम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनके सरों के ऊपर ऐसी दस्तार और ऐसा ताज अल्लाह की तरफ से रखा जाएगा कि सूरज की रोशनी जैसा उसका, बल्कि उससे ज़्यादा उसकी रोशनी होगी। सारे लोग ये समझेंगे फ़लाँ का लड़का था, हिफ्ज़ कुरान किया था, कुरान पढ़ा था, कुरान की तालीम हासिल किया था। ये मकाम कल क़यामत के दिन उनके वालिदैन को मिलेगा। जब इनके वालिदैन को इतना बड़ा मकाम और मर्तबा मिल गया तो इन बच्चों को जिन लोगों ने हिफ्ज़ किया कितना बड़ा मकाम और मर्तबा मिला। मैं बात ज़्यादा न कहकर, हमारे उलमा इकराम के मुक़र्रिरीन की फ़हरिस्त लंबी है, बनाई गई है, इसलिए मैं आखिर में मुनासिब यही समझता हूँ कि दुआ कर दूँ और फिर आखिर में यही तमाम लोगों के शुक्र और इस मादे ज़िम्मेदारान, असातिज़ा और यहाँ के जुमला हाज़रीन और जयराजपुर के जितने हमारे हैं नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, साथी हैं, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इनके साथ ताउन करने और सपोर्ट करने का मैं मुबारकबाद उन्हें दिल से पेश करता हूं। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जिस हौसले के साथ इन बच्चों ने अपने सीने के अंदर कुरान को हिफ्ज़ किया, महफूज रखा, उसी तरीके से हत्तल इम्कान, हत्तल मक़दूर अपनी पूरी ज़िंदगी में उस पर अमल करने, उसे बाकी रखने और उसकी तलावत करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक नसीब फरमा दे। और हम सब को इस मैदान के अंदर अपने बच्चों को भेजने और इस मदरसे की तरक्की के लिए हमें पूरी तरह हर तरह से ताउन करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक नसीब फरमा दे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह तबारकल्लाह। अभी आप सदर मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद शमीम साहब आज़मी हफ़िज़हुल्लाह, साबिक़ इमाम व ख़तीब मस्जिद हाज़ा, आप बड़े कीमती खिताब से हम सामीन को महजूज़ कर रहे थे। अंदाज़ वही पुराना है, जज्बात और हौसले वही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके साए को तादेर हम पर कायम रखे और आपको सेहत व आफ़ियत के साथ रखे। बड़ी खुशी हो रही थी और मज़ीद आपके ख़िताब को सुनने के हम मुश्ताक़ थे, लेकिन शेख ने वक्त को देखते हुए अपने ख़िताब को यहीं इतना ही काफ़ी समझा। बहरहाल